بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 23 دسمبر سوموار صبح 10:30 اور میں آپ کی خدمت میں حاضر، آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ ایڈوکیٹ۔ ناظرین کرام، آج میرے پاس تازہ ترین خبر ہے۔ جب میں کہوں کہ میرے پاس خبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر ہے۔ کل اور اس سے پہلے گزرے کل یہ 2 دن اڈیالہ جیل میں نامعلوم لوگوں کا تانتا بندہ رہا جو عمران خان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ میں نے کسی ایسے شخص سے جو درون خانہ کی خبر رکھتا ہے، میرا دوست، سوال کیا جس کا جواب یہ ملا کہ عمران خان پہلے سے زیادہ ڈٹا ہوا ہے۔ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ مجھے ساری زندگی جیل میں رکھو، ملٹری کورٹ لے جاؤ، پھانسی دینی ہے تو پھانسی دے لو، اگر آپ کے اندر طاقت اس اوپر والے سے زیادہ ہے نعوذ باللہ تو آپ مجھے پھانسی شاید دے سکتے ہیں، لیکن اگر میری لکھی نہیں تو آپ سارے مل کر میرا بال بھاکا نہیں کر سکتے، اور اگر میری اسی طرح آئی ہے تو پھر میں حاضر ہوں سر تسلیم ہم۔ میں آپ کو یاد ہوگا کہ کہتا چلا رہا ہوں کہ زچ پڑ گئے ہیں، دانت پیستے ہیں، لیکن اب یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اندر سے ٹوٹ گئے ہیں۔ عمران سے پہلے ہی خوف زدہ تھے، عمران کا خوف ان پر سوا ہو گیا ہے۔ اور سب سے اہم پہلو جو ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا کہ میں مسلسل کہتا چلا رہا ہوں، کچھ تو اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ، لیکن ایک تصوراتی آنکھ سے جب میں دیکھتا تھا تو مجھے یہی نظر آتا تھا کہ ہمارے ملک کے تمام جنرلز ایک جیسے نہیں۔ مجھے بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ ساری فوج ایک جیسی نہیں، اور وہ جو صرف جذباتی ہیں، وہ حالات کو نہیں سمجھتے، اس انسٹیٹیوشن کا ادراک نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ فوج کو اچھا کہتے ہی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ میرا ذاتی تجربہ بھی یہ ہے دوستی کے حوالے سے کہ حاضر سروس فوجی ہو یا ریٹائرڈ فوجی ہو، آپ کسی بھی سیولین سے زیادہ اس پہ اعتبار کر سکتے ہیں۔ یہ میں اپنے ایمان سے کہہ رہا ہوں، جو کوئی جتنی تنقید چاہے کر لے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے یا جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اس قیادت نے جو اس وقت ڈسپلن قائم رکھے ہوئے ہے فوج کا، ان کے بارے میں ویسی ہی سوچ نہ رکھتے ہوں جیسی سوچ میری اور آپ کی ہے۔ اور شنید ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب آرمی چیف سب کو کہہ دیا گیا ہے کہ خدا را یہ بند کر دے، ملک ڈوب رہا ہے، ملک ٹوٹ رہا ہے، عوام نالاں ہے، عوام بد دعائیں دینے پر ہے، عوام کو پورا احساس ہے کہ یہ 47 نمبر کے گدھے جو لا کر آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں، انہیں مسخرہ سمجھتے ہیں، انہیں مذاق سمجھتے ہیں۔ ان پٹواریوں کے حواریوں کو بھی اور زرداری اور اس کے کرمنل ٹولے کو بھی اتنا شعور بلند اور باریک ہو چکا ہے کہ ان کی حیثیت سے ایک گاڑی کے ٹائر کو پنکچر لگانے والے سے لے کر یہ گلیوں میں بھیک مانگنے والے تک جو ہے وہ ان کی حیثیت کو سمجھتے ہیں۔ تو میں بھی بار بار کہتا چلا رہا ہوں، ان جوکروں کی اوقات کوئی نہیں، ان کی حیثیت کوئی نہیں، ان کا شمار کوئی نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، یہ بے اختیار لوگ ہیں۔ تو پھر یہ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ جو ہے، اس کا فیصلہ آ رہا تھا منڈے کو، یہ اگلے مہینے پر کیوں چلا گیا ہے؟ میرے آج کے ولاگ کے پس منظر میں اس فیصلے کے التوا کو بھی دیکھ لیجیے کہ ایک طرف وہ ماحول کہ لمبی لمبی طویل سزائیں دے دی اور بھونک رہے ہیں آ کر وہ نالائق لوگ، پٹواریوں کے حواری، کہ دیکھیں جی تصویریں مانگتے تھے، تصویریں دے دی، ہو گئی، اب عمران خان کو سزا ہوگی۔ تمہاری کیا اوقات، تمہاری کیا حیثیت؟ عمران خان کو سزا، عمران خان کی فتح کا اعلان اوپر سے ہو چکا ہے، آواز صرف پہنچنے والی ہے، اور پھر آپ لوگوں کی دوڑے۔ یہ میں مسلسل کہتا چلا رہا ہوں، یہ میں پی ٹی آئی اور عمران خان سے محبت رکھنے والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہتا، اور صرف ہمت دینے کے لیے نہیں کہتا، ہمت بندھانے کے لیے نہیں کہتا۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ میں وہ کہتا ہوں جو مجھے اپنے باطنی پردے پہ ہوتا دکھائی دے رہا ہوتا، مجھے میرے تجربے کی روشنی، مجھے میرے استغراق اور انہماک کی بنیاد پر۔ آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے تمطراق سے اور بڑے شعلہ اگلتے لفظوں کے ساتھ اپنے عزم بالجزم کا اظہار کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کر کے رکھ دیا جائے گا، 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا۔ اسے صرف گدڑ بھپکیاں سمجھے۔ ناظرین کرام، ان کی اوقات نہیں، تھرمامیٹر انہیں بتا رہا ہے کہ اس وقت بخار کیا ہے، انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ لاوا پھٹ سکتا ہے، اور واقعتاً پھٹ سکتا ہے۔ آپ بھی کسی
پریشانی کا شکار مت ہوئیے گا۔ یہ خاموشی، یہ لوگوں کی لا تعلقی نہیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ سارے کا سارا ماحول، زندگی کے سارے معاملات، زندگی کے سارے دائرے کھینچ کر عوام کو اور بالخصوص 10 کروڑ نوجوانوں کو اس طرف لے جا رہے ہیں کہ وہ گریبان چاک کر کے میدانوں میں نکل آئے۔ اسے میری خوش فہمی بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہونی شدھ نہیں ہے، جلد ہو یا بدیر، پھر بچے گا کچھ نہیں۔ اور اگر یہ مجھے علم ہے تو آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ انہیں علم نہیں۔ جب میں کہتا ہوں انہیں علم نہیں تو میں فوجی جنرلز کی بات کرتا ہوں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بے حیائی کا جو بازار گرم کیا گیا ہے، سارے کے سارے فوجی سے جنرلز اتفاق کرتے ہوں، ممکن نہیں۔ اور جب ممکن نہیں تو پھر کیا وہ سب کو یہ ہونے دیں گے جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں، یا جو کچھ ہونے کے امکانات ہیں اس سارے ڈرامے کی بنیاد پہ؟ ہو نہیں سکتا۔ ان مذاکرات کو ذرا اس میری گفتگو کے پس منظر میں بھی دیکھیے گا اور سنیے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ شباز جوکر، یہ نانی سرجری، وہ ڈون، کریمنلز کا ڈون، میں 3 دفعہ کہہ رہا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمر کے اس حصے میں میری زبان سے کسی کے لیے میں کوئی الزام نکلے۔ یہ 40 چوروں کا علی بابا، یہ ممکن تھا کہ یہ مذاکرات میں بیٹھتے؟ ان کے پاس ہے کیا؟ کل ہی وہ ایک عرفان صدیقی ہے جس کی شکل دیکھتے میں نے نہیں دیکھا ہوا وہ کنجروں کے پنچ اور سیکرٹری جنرل مرحوم مودا عرف ماما مودا کو، یہ سر تپا میرے تصور میں ماما مودا بن کے ابھرتا ہے۔ کل کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی کہ جناب فارم 47 جیسی اگر رٹ لگانی ہے تو پھر مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو اور مذاکرات کس پہ ہوں گے؟ تیری شکل دیکھنے کے لیے بیٹھے یہ لوگ۔ ناظرین کرام، یہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، لیکن بظاہر تو معاملات انہی نے ختم کرنے ہیں، ان کے ذریعے ختم کروانے ہیں ان لوگوں نے جو انہیں لے کر آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے ملک کا یہ حال بگاڑا ہوا ہے، انہی کے ذریعے کروائیں گے۔ یہ مذاکرات کو جی ایچ کیو میں بیٹھ کے تو نہیں ہوں گے، اور اگر جی ایچ کیو میں نہیں ہوں گے، کہیں باہر ہوں گے، تو بھلے ان کی حیثیت ناجائز ہے، انہی کے ساتھ بات ہوگی کہ بوریا بستر کیسے باندھنا ہے، کب باندھنا ہے، بظاہر یہی لگے گا۔ نمبر 1، اگر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو فوجی قیادت کے حکم پر ہو رہے ہیں۔ یہ حکم پی ٹی آئی کے لیے نہیں، اس پر حکم چلنا پہلے بھی کبھی نہیں چلا تو اب بھی حکم نہیں چلے گا۔ یہ حکم ہے انہیں پٹواریوں کو، بیٹھو بھائی، باقی باتیں آپ سنتے رہیں گے۔ یہ یورینل کے منہ والا کرپٹ ترین آدمی، اس کی کرپشن، یہ کہتا ہے میں وائٹ پیپر لاؤں گا عمران خان کے خلاف۔ وائٹ پیپر نہیں، میں تو کوئی پرچی پکڑ کے آ جاؤں اسی کیمرے کے سامنے تو تیرا منہ تو پہلے یورینل کی طرح ہے، ایسے لوگوں کو سیاہ نظر آئے کہ لوگ چیخ مار دے بچے۔ عجیب بات ہے کہ سنا تھا چور مچائے شور، چور چور چور، یہ لوگ ہیں وہ۔ تو ناظرین کرام، میں کہہ چکا ہوں کہ مارچ تک ان میں سے کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ ہاں، آپ سنیں گے، مختلف ممالک کے نام سنیں گے، ان ممالک کے نام سنیں گے جن کے آپ نے نام نہیں سنے ہوئے، یہ وہاں جا کے چھپیں گے، لیکن لائے جائیں گے انتقام کے لیے نہیں، انصاف کے لیے۔ عمران خان کا ان کے ساتھ تو لینا دینا کوئی نہیں، نہ زرداری کے ساتھ، نہ شہباز پٹواری کے ساتھ، نہ اس زندہ لاش کے ساتھ جس کا نام نواز شریف ہے۔ نواز شریف کی کشمکش سیدھے لفظوں میں بات کرتا ہوں، اس کی کوئی بھی قیمت مجھے دینا پڑے، میں ساری زندگی قیمتیں چکائی ہیں اس ملک اور اس قوم کے لیے، نامی ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں، لیکن پوری زندگی نظر کی ہے۔ تو اگر اب بھی میں کوے کو کوا نہ کہوں، ہرن کو ہرن نہ کہوں، سیاہ کو سیاہ نہ کہوں، سفید کو سفید نہ کہوں، وہ سارا کیا دھرا وہ تو گیا نا۔ عمران خان کی کشمکش آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے ساتھ، اور یہ بھی بتا دوں اس کشمکش کی سب سے بڑی وجہ جنرل فیض حمید تھا۔ اللہ کو زیادہ ہوشیاری پسند نہیں۔ عمران خان ایک مرد مومن ہے، اس کے ساتھ اس نے ہاتھ کیا، اور خود دیکھ لے کہاں ہے۔ عمران خان ٹھیک کہا کرتا تھا کہ بھئی میں ان سے بات نہیں کروں گا، بات آپ مجھ سے کرے جن کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے، جنہوں نے مجھے اندر رکھ چھوڑا ہے۔ عمران خان جانتا ہے کہ کوئی اختیار نہیں عدالتوں کو کہ وہ مجھے رہا کر سکے۔ اس وقت تک عدالتیں رہا نہیں کر سکتی جب تک جس طاقتور شخص نے مجھے اپنے طاقت کے زور پہ جیل میں بند کر رکھا ہے وہ اشارہ نہیں کرے گا عدالتوں کو۔ بہت لمبے منصوبے بنائے تھے انہوں نے، 26 آئینی ترمیم کر دو، پھر یہ ہوگا، پھر 3 سال کی بجائے 5 سال کر دو، پھر آگے 5 سال کی ایکسٹینشن۔ تقدیر مسکرا رہی ہو۔ اب آئی نہ سمجھ کہ سارے انتظام، سارے اہتمام دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ اب راستے تلاش کر رہے ہیں فیس سیونگ کے ساتھ عمران خان کو کئی راستہ دے۔ ناظرین کرام، ایک طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لمبی لمبی طویل سزائیں، آئی ایس پی آر کی طرف سے بڑے خوفناک بیانات، اور دوسری طرف میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تھک چکے ہیں لوگ، عمران خان کے خلاف کشتی لڑ کے تھک چکے ہیں۔ وہ کھڑے، اچھا وہ کھڑے، یہ کشتی لڑ رہے ہیں،
وہ مسکرا رہا ہے، ان کی جان پہ بنی ہوئی ہے۔ ایک عجیب دنگل ہے سیاسی جو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے اندر کی اطلاع ملتی ہے کہ وہ کس وقار کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے چہرے کے حد و حال کیا ہوتے ہیں، اس کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے۔ کیا کمال ماں نے جنا ہے کوئی؟ ایک دفعہ پھر تجھے سلام اے ماں جس نے عمران خان کو جنا ہے، تو نے کمال کر دیا ہے۔ میں نے خود کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اتنے سٹرانگ نروز کا شخص، کمال مجھے بھی گرویدہ بنا لیا ہے اپنا۔ تو ناظرین کرام، پر امید رہیے، یہ وہ امید نہیں جو تپتے صحرا میں نظر دھوکا کھا جاتی ہے اور دھوپ کی لہروں کو دریا کا پانی سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ نہیں، وہ سامنے دریا ہے۔ اسی طرح یہ حقیقت ہے کہ اب بس کر دیں کی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں جی ایچ کیو کے اندر سے۔ مارچ کا وقت میں نے دیا ہوا ہے کہ مارچ کو عمران خان آپ کے اور ہمارے درمیان ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں، یہ نہیں کہتا یاد رکھیے گا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں، نہیں، مشکل وقت آہستہ آہستہ اچھائی میں بدلے گا، سکھ میں بدلے گا۔ لیکن یہ ہے کہ پٹڑی سے اتری گاڑی پٹری پہ چڑھ جائے گی، اور یہ خدشات دم توڑ دیں گے کہ پاکستان آج کا یا کل کا مہمان ہے۔ تو خواجہ حیدر علی آتش کا ایک شعر ہے، چال ہے مجھ ناتواں کی مرغے بسمل کی طرح، ہر قدم پر ہے گھما، یہاں رہ گیا وہاں رہ گیا۔ اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے میرے نزدیک۔ امید ہے عمران خان، انشاءاللہ عمران خان آپ کے اور ہمارے درمیان ہوگا، اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن بھی ہوگا۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔ اللہ حافظ۔